ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں سادہ تھا، چھوٹے چھوٹے گھر، کچی گلیاں اور لوگوں کے دل بھی سادہ تھے۔ احمد کی ماں نے اسے بڑی مشکلوں سے پالا تھا۔ اس کے والد کا انتقال احمد کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد احمد کی ماں نے ماں بھی بن کر دکھایا اور باپ بھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ احمد کی پڑھائی جاری رہ سکے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں صرف ایک ہی روٹی ہوتی، مگر وہ روٹی ہمیشہ احمد کے حصے میں آتی، اور جب احمد پوچھتا امی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا تو وہ مسکرا کر کہتی میں نے پہلے ہی کھا لیا تھا بیٹا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اکثر بھوکی سو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہو گیا، اس نے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گاؤں سے شہر جانا احمد کے لیے ایک بڑا خواب تھا۔ ماں نے اسے رخصت کرتے ہوئے صرف ایک بات کہی، بیٹا کبھی اپنی ماں کو بھول مت جانا۔ احمد نے مسکرا کر کہا امی آپ میری دنیا ہے، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ پھر وہ شہر چلا گیا۔ شہر کی زندگی تیز تھی، نئی دوستیاں، نئے خواب، نئی مصروفیات۔ آہستہ آہستہ احمد کی کالز کم ہونے لگیں۔ پہلے وہ روز فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار اور پھر کبھی کبھار۔ ماں ہر شام دروازے کے پاس بیٹھ کر اس کے فون کا انتظار کرتی۔ کبھی کبھی وہ پرانے موبائل کو ہاتھ میں لے کر دیر تک دیکھتی رہتی، جیسے ابھی فون بجنے والا ہو۔ پڑوسی اکثر کہتے خالہ جی احمد اب بڑا آدمی بن جائے گا۔ ماں مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی چھپی ہوتی۔ ایک دن ماں بہت بیمار ہو گئی۔ پڑوسی اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پڑوسیوں نے احمد کو فون کیا، مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ چند دن بعد ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا تھا۔ وہ خط پڑوسیوں نے سنبھال کر رکھا۔ کچھ ہفتوں بعد احمد گاؤں آیا۔ اب وہ واقعی کامیاب ہو چکا تھا، اچھی نوکری، اچھی گاڑی اور خوب پیسے۔ مگر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو دروازہ خاموش تھا، گھر سنسان تھا اور ماں کہیں نہیں تھی۔ پڑوسی نے آ کر اسے ساری حقیقت بتائی اور وہ خط احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا میرے پیارے بیٹے احمد، مجھے تم پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے خواب پورے کر رہے ہو۔ اگر کبھی میں تم سے بات نہ کر سکوں تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس ایک خواہش تھی کہ کبھی کبھی تمہاری آواز سن لیتی۔ خوش رہنا میرے بیٹے، تمہاری ماں۔ یہ پڑھتے ہی احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گھر کے کونے میں پڑی ماں کی پرانی چارپائی کو دیکھا، جہاں وہ ہر شام اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس دن احمد کو احساس ہوا کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر ماں کا وقت واپس نہیں آتا، اور بعض اوقات ہمیں سب سے قیمتی چیز کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو چکی ہوتی ہے۔